سیدہ فاطمہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والا جوڑا. نام فاطمہ، والد کا نام صفوان بن امیہ بن خلف اور خامند کا نام عمرو بن سعید بن عاص تھا. فاطمہ اور ان کے خامند نے مکہ معظمہ میں بہت جلد اسلام قبول کر لیا. دونوں نے قریش کی جانب سے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں. جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر ظلم و ستم اور دشمنی میں بہت زیادہ بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حبشہ کا حاکم عادل ہے، اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو ہجرت کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ پورے امن اور سکون کے ساتھ وہاں اللہ کی عبادت کر سکیں، انہیں دین اسلام کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ وہاں اس وقت تک رہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادگی نہ پیدا کر دے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خامند دوسری ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے. سیدہ فاطمہ اور ان کے خامند سیدنا عمرو بن سعید نے اس محاصرے میں تنگی کے دن بسر کیے تھے جو قریش نے مسلمانوں کے خلاف کیا تھا. انہیں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا اور ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا. ان کی طرف کھانے پینے کی تمام اشیاء پر پابندی عائد کر دی تھی اور ان کے ساتھ رشتے ناطے پر بھی پابندی تھی. کتنے مشکل وقت ہوں گے کہ نہ گھر جیسی جگہ سونے جاگنے کے لیے رہنے کے لیے اور نہ گھر کا کھانا اور نہ کہیں اور سے درختوں کے پتوں پر گزارا ہوتا اور جو کچھ پہاڑوں میں ملتا اسی پر ہی زندہ رہتے. اور پھر سوشل بائیکاٹ. آپ دیکھیں کہ سوشلائزنگ بھی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. انسان اکیلے نہیں رہ سکتا، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس پر انہوں نے پابندی لگا دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سروائیو کیا اور انہوں نے اسلام کو تھام کے رکھا. مشکل ترین حالات میں بھی اسلام کو نہیں چھوڑا. مسلمان شیب ابی طالب میں محاصرے کے دوران درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے جس سے ان کے جبڑے زخمی ہو گئے. بعض اوقات رات کی تاریکی میں بعض ہمدرد رشتے دار محاصرے کی زد میں آتے ہوئے اپنے بعض رشتے داروں کی طرف کھانے پینے کی چیزیں خفیہ طور پر پہنچاتے تاکہ ان کا گزارا چل سکے. سید فاطمہ کے دادا کا کفر اور مسلمانوں کے خلاف اس کی چال. صفوان کا والد امیہ بن خلف قریش کا احمق سردار تھا. اب دیکھیے کہ دادا کس راہ پہ ہے، باپ کس راستے پر ہے اور بیٹی کس راستے پر ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی اپنی سوچ تھی اور انڈیویجولی انہوں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اسلام کو قبول کیا. صفوان کا والد امیہ بن خلف قریش کا احمق سردار تھا. وہ ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جو اہل ایمان کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے اور انہیں گاہے گاہے سخت ترین سزائیں دیتے رہتے تھے. اہل ایمان میں سب سے زیادہ ایذا رسانی کا نشانہ سیدنا بلال بن رباح کو بنایا جاتا. ان کا آقا امیہ بن خلف انہیں سخت ترین گرمی میں صحرا کی طرف لے جاتا ہے. حضرت بلال کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ ان کی بہت زیادہ ان کے آزمائشیں تھیں اور بہت تکلیفیں ان کو ان کا آقا دیا کرتا تھا. وہ انہی کے دادا تھا. ان کے کپڑے اتار کر دہکتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا. بعض اوقات وہ سیدنا بلال کے جسم کو گرم لوہے کی سلاخ سے داغتا اور کبھی بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ ان تکالیف سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مارنے والے تھک کر ہار جاتے، مار مار کر ان کے بازو شل ہو جاتے، ان کی سانس پھول جاتی. سیدنا بلال کے استقلال نے انہیں دہشت زدہ کر دیا، لیکن حضرت بلال نہیں تھکتے تھے. یعنی مار کھانے والا نہیں تھکتا تھا، مارنے والے تھک جاتے. سبحان اللہ، کیا ایمان کی قوت تھی. اور جب سیدنا بلال بارفتگی کے عالم میں جھومتے ہوئے اپنی زبان سے آواز بلند احد احد کا ترانہ الاپتے تو امیہ بن خلف غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا اور چڑھ کر سیدنا بلال کو اور زیادہ سزا دیتا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کی طرف راغب کیا اور انہوں نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا. جنگ بدر میں امیہ بن خلف سیدنا بلال کے نشانے کی زد میں آ گیا. اس کی تلوار مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی. سیدنا بلال اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے دشمن امیہ بن خلف پر اپنی تلواروں سے حملہ آور ہوئے اور اس کے جسم کے پر کچے اڑا دیے. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انتقام کا موقع دیا اور جنگ بدر میں حضرت بلال کے ہاتھوں سے ہی ان کو مروایا. پہلے تو صفوان اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کرتا رہا اور اسلام کے خلاف مکر و فریب کے جال بنتا رہا، لیکن غزوہ حنین میں اس نے اسلام قبول کر لیا بہت لیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے اسے ایک وادی عنایت کی تھی جو اونٹوں اور بکریوں وغیرہ سے بھری ہوئی تھی. اس کے بعد اس نے نہایت عمدہ انداز میں اسلام سے وابستہ ہو کر زندگی بسر کی، یعنی پھر وہ مخلص مسلمانوں میں شامل ہو گئے.
سیدہ فاطمہ کی وفات حبشہ میں ہوئی. سیدہ فاطمہ اور ان کے خاوند سیدنا عمرو بن سعید نے سرزمین حبشہ میں اس کے حکمران نجاشی کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کی. حبشہ کے حکمران نجاشی نے اسلام قبول کیا اور وہ مہاجرین کے لیے ہمدرد اور معاون بھائی بن گیا، لیکن سیدہ فاطمہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حبشہ میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے گی، کیونکہ ہر ایک کے لیے موت کی زمین اور جگہ لکھی ہوئی ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. سیدہ فاطمہ حبشہ میں وفات پا گئی اور ان کا خاوند عمرو بن سعید مکہ معظمہ کی طرف واپس آ گیا. پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی. پھر وہ عمرو بن عاص کے ساتھ جنگ اجنادین کے لیے روانہ ہوئے اور اس جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو چن لیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سیدہ فاطمہ بنت صفوان اور ان کے خاوند سیدنا عمرو بن سعید پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے. ان دونوں نے اسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خیر الانام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے انشاءاللہ. تو بہرحال ان کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیملی سپورٹ انہیں نہیں تھی. الحمدللہ ہسبینڈ مسلمان ہو گیا لیکن باپ دادا مسلمان نہیں بھی تھے تو یہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. ہمیں باپ دادا کی قبر میں نہیں جانا اور ہم نے ان کی جگہ حساب نہیں دینا یا وہ ہماری جگہ حساب نہیں دیں گے. اس لیے اپنی راہ خود اپنی سوچ سمجھ اور عقل کے ساتھ متعین کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.